افعال کی جب ہم بات کرتے ہیں، فعل کی جمع افعال، تو ہم اس کو مختلف جہتوں سے دیکھتے ہیں. فعل کی قسمیں مختلف عنوانات سے دیکھی جا سکتی ہیں. مثلا کوئی فعل زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو ماضی اور مضارع ہوتا ہے. ماضی اور مضارع، اردو میں ماضی مضارع کہہ دیتے ہیں. ماضی کا مطلب پاسٹ اور مضارع کا مطلب پریزنٹ اور فیوچر دونوں، حال اور استقبال، حال اور مستقبل دونوں. تو مضارع کا جو لفظ ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایک تو اینگل یہ ہے، ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا. دوسرا اینگل یہ ہے کہ انہی افعال کو دیکھنے کا کہ کیا یہ معروف ہے یا مجہول ہے، فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے. معروف کا مطلب کہ جس میں اس کا فاعل ہم جانتے ہوں، اور مجہول کا مطلب یہ کہ اس کا فاعل پتہ نہ ہو، جملے میں فاعل نہ لکھا ہو. اب وہ کانٹیکٹ سے تو سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن لکھا نہیں جائے گا. اس کو انگریزی میں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کہتے ہیں. تو معروف ایکٹیو ہے جس میں ڈوور موجود ہوتا ہے، اور پیسو وائس جو مجہول ہے اس میں ہمیں ڈوور کا پتہ نہیں ہوتا بلکہ آبجیکٹ جو ہے، مفعول جو ہے جس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے. مثال سے سمجھ میں آئے گا، میں نے روٹی کھائی یا فلاں نے روٹی کھائی. صحیح ہے، روٹی کھائی. تو اب کھانے والا کون ہے؟ میں. اور کھانے کا کام کیا گیا ہے، اور کس چیز پہ کیا گیا یہ کام؟ روٹی پر. روٹی پر. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کام کرنے والا، جس کو عربی میں فاعل کہتے ہیں، اردو میں بھی فاعل کہتے ہیں، ڈوور، وہ میں ہوا. کام فعل جو ہے وہ کھانے کا ہوا، اور جس چیز کو کھایا جا رہا ہے یعنی روٹی، اس کو آبجیکٹ کہیں گے، مفعول. فعل، فاعل، مفعول. تو اکلت خبزا، میں نے روٹی کھائی. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو میں مجہول بنا دوں، یہ کرنا چاہتا ہوں. تو اب اس کو میں کیسے کروں گا؟ تو اس میں سے فاعل کو نکال دیں. فاعل کو نکال دیں تو وہ میں تھا، مجھے نکال دیا جملے سے. اور کام کیا ہے؟ کھانا، تو وہ بھی برقرار رہے گا. اور مفعول جو ہے اس کو بھی برقرار رکھیں گے، وہ روٹی ہے. اور روٹی کو فاعل کی جگہ چونکہ خالی ہو گئی ہے تو اس کی جگہ لے آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. مجہول کے صیغے میں نائب فاعل. اردو میں ہم کہیں گے روٹی کھائی گئی. اب دیکھیں، روٹی مفعول ہے، اس کو کھایا گیا، اور کھانے والا کون ہے یہ نہیں پتہ چل رہا، یعنی جملے میں نہیں پتہ چل رہا. کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے ایک الگ بات ہے. تو اس کے لیے خاص فارمولہ ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس فارمولے، اس وزن پہ، اس اسکیل پہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہوگا. اور یہ جو کانٹیکٹ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں پر فاعل اس کا نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کو مفعول ہوگا یہ. اور مفعول کا نام مجہول فارم میں، پیسو وائس میں نائب فاعل رکھ دیتے ہیں. اس کو فاعل نہیں کہتے بلکہ نائب فاعل کہتے ہیں. فاعل تو وہ ہے ہی نہیں، تب اس کو مفعول کہیں تو جملے میں مفعول آئے گا، لیکن وہ نائب فاعل کہلاتا ہے. ہوتا وہ مفعول ہے لیکن نائب فاعل کہلاتا ہے، اس لیے کہ فاعل کی جگہ خالی ہو گئی تو اسی جگہ اس کو رکھ دیتے ہیں. تو نائب فاعل کہتے ہیں اس کو. تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جملہ معروف ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے. معروف جس میں فاعل معلوم ہو، جانا ہوا ہو، نون ہو. اور مجہول جس میں فاعل کا پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک قسم ہو گئی. ماضی معروف ہوگا، مضارع معروف ہوگا. ماضی مجہول ہوگا، مضارع بھی مجہول ہو سکتا ہے.